اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت رؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں اور میری بہنوں، آج ذی الحجہ کے پیغام کے حوالے سے میں آپ سے قرآن کی چند آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ سورہ صافات کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کی منظر کشی کی ہے کہ جو حضرت ابراہیم سے متعلق ہے، اور میں آج آپ کو حضرت ابراہیم کی زندگی کے وہ اہم پہلو آپ کے سامنے لانا چاہوں گا کہ جو حقیقت میں ہماری زندگی کے لیے بہت بڑی رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کا سب سے اہم پہلو ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو کیوریوسٹی، تجسس، اللہ کے دین کے حوالے سے فکر مندی، خالق کی تلاش، یعنی اس نوجوان نے 15-16 سال کی عمر میں اللہ کی تلاش کا کام شروع کیا، اور اس تجسس اور اس تلاش میں آپ دیکھیے کہ کبھی وہ سورج کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی وہ چاند کی طرف دیکھتے ہیں، وہ ان بتوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جو ان کے آبا و اجداد جس کی پرورش کرتے ہیں، لیکن جب حقیقت ان کے سامنے کھل جاتی ہے تو وہ اس ینگ ایج میں، اس جوانی کی عمر میں ان تمام چیزوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ جب اللہ کی تلاش میں کوئی بندہ نکلتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی معرفت کے دروازے اس کے لیے کھولتا چلا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی زندہ مثال ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی تلاش صرف معلومات کے لیے نہیں، بلکہ اپنے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے، اپنے کنوکشن کے لیے، اپنے رب سے تعلق کو اور زیادہ مضبوط بنانے کے لیے اس تجسس اور اس کیوریوسٹی کے راستے کو اختیار کیا۔ قرآن میں جب آپ اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ دکھا کہ تو مردہ سے زندہ کیسے کرے گا، تو اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کیا تجھے ایمان نہیں ہے ان چیزوں پر؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے ایمان ہے، لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ لیکن یہ دل کا اطمینان، یہ کیوریوسٹی، یہ تجسس، یہ حق کی تلاش حضرت ابراہیم کی تھی اللہ سے مزید قربت کا تعلق پیدا کرنے کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم کا جو تجسس تھا، جو کیوریوسٹی تھی، اس نے حق کے دروازے ان کے سامنے کھولنا شروع کیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سفر میں انہیں جو بھی مشکل پیش آئی، لیکن انہوں نے اپنے سفر میں اس سفر کو عزم کے ساتھ، بلند حوصلوں کے ساتھ جاری رکھا، اور اللہ کو انہوں نے ایک دن پا لیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں سلام علی ابراہیم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں خود امت قرار دیتے ہیں کہ ابراہیم جو ہیں وہ تو حقیقت میں ایک امت ہیں۔ اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت ابراہیم کے بارے میں سورہ نحل کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ حضرت ابراہیم کو کہہ رہے ہیں کہ وہ امت ہیں، یعنی حضرت ابراہیم کے اعمال، ان کی نیکیاں
ان کا اللہ سے تعلق ایک طرف ایک پلڑے میں، اور پوری امت کی نیکیاں، پورے امت کا اللہ سے تعلق وہ دوسرے پلڑے میں. اتنا بھاری وزن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام امام ہیں حق کے، تو انہوں نے جو تعلیم اپنی قوم کو دی اور آئندہ آنے والی قوموں کو دی، ان کا ہر نیک عمل، قوموں کا نیک عمل حضرت ابراہیم کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا. میرے بھائیوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں اور میری بہنوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. دیکھیں حضرت ابراہیم کو اللہ نے کون سا حسنہ دیا تھا؟ ہم یہ دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو دنیا کا حسنہ دیا. دنیا کا حسنہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے؟ آگ میں پھینکا جانا، ملک بدر کر دینا، اپنے بچے کو اور بیوی کو ریگستان میں چھوڑ دینا، اپنے بچے کی گردن پر چھری کا چلانا. آپ کے خیال میں یہ مشکلات، یہ حسنات تھی دنیا کی؟ جی ہاں، یہی حسنات تھی دنیا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اس لیے دنیا کا ہر وہ عمل جو انسان کو اللہ سے قریب کر دے، ظاہری طور پر وہ عمل چاہے آپ کو کیسا بھی نظر آ رہا ہو، حقیقت میں وہی دنیا کا حسنہ ہے. یہ جو دعا ہم اللہ سے کرتے ہیں، ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا کی ہر چیز نہیں چاہیے، دنیا کی وہی چیزیں چاہیے جو بلیسڈ ہیں، جس میں تیری برکتیں ہیں، جس میں تیری نعمتیں ہیں، جس میں تیری رضا ہے، جس میں تیری معرفت ہے، جس کے ذریعے سے ہم تجھ سے قربت حاصل کر سکیں، جس کے ذریعے سے ہم آخرت کے دن تیری نظروں میں کامیابی حاصل کر سکیں، جس کے ذریعے ہم آخرت میں تیرے حضور شرمندگی سے بچ سکیں. تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو دنیا کا وہ حسنہ دیا جس حسنہ پر حقیقت یہ ہے کہ دنیا رشک کرتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو میں ذکر آپ سے کر رہا تھا کہ تجسس، حق کی تلاش، کیوریوسٹی، اب آپ اس میں دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ بصیرت دی، وہ طاقت دی کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے کلچر، دنیا کی سب سے بڑی طاقت، دنیا کی سب سے بڑی معاشرت، اس سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو گئے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو بصیرت دی، جو طاقت دی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ بات کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے محسن بندوں کو ایسے ہی نوازتے ہیں، اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ ہر آزمائش میں ان کے دلوں کو استحکام بخشتا ہے، ٹھہراؤ بخشتا ہے، جس کے نتیجے میں بڑی بڑی مشکلیں ان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. حضرت ابراہیم کی زندگی کا دوسرا پہلو جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے زندگی میں ہمیشہ عزیمت کا راستہ اختیار کیا، رخصت کا راستہ اختیار نہیں کیا. یعنی جو سورہ صافات کی آیات میں نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے سے یہ بات کہتے ہیں انی اذباحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، اب میں تجھ سے یہ پوچھتا ہوں فانظر ماذا تری، کہ تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے. دیکھیں حضرت ابراہیم کو خواب نظر آیا تھا. اگر مجھ جیسا کوئی فرد ہوتا تو شاید یہ سوال کر بیٹھتا کہ بھائی یہ تو خواب ہی ہے نا، اللہ نے کوئی وحی تو نہیں بھیجی، کوئی صاف نشانی تو نہیں بھیجی. اچھا یہ خواب بھی حضرت ابراہیم کو ایک مرتبہ نظر نہیں آیا. الفاظ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ تواتر کے ساتھ انہیں کئی راتوں یہ خواب نظر آیا کہ اپنی پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو. آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے عرصے کے بعد اللہ نے انہیں ایک بچہ دیا، اور وہ بچہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو آپ سے یہ خواب میں فرمائش کی جا رہی ہے کہ اس بچے کو قربان کر دو. حضرت ابراہیم نے رخصت کا راستہ اختیار نہیں کیا. اپنے بچے سے بھی وہ جس طرح گفتگو کر رہے ہیں اس میں یہ اعتماد شامل ہے کہ بیٹا اس خواب کو مجھے پورا کرنا ہے، اللہ کی یہ خواہش ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ بچہ کہ جس بچے نے کی تربیت حضرت ابراہیم کے زیر سایہ ہو، کہ جس کے بارے میں شاعر یہ بات کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو
آداب فرزندی کہ ابراہیم علیہ السلام کی صحبت میں حضرت حاجرہ علیہ السلام ہوں یا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوں. حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی کوئی بہت عرصہ نہیں ہوا تھا مسلمان ہوئے، وہ تو بادشاہ کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ تھا جو مصر میں آپ کو دیا گیا، لیکن ایک بہت تھوڑے سے عرصے میں حضرت ابراہیم کی صحبت کے نتیجے میں آپ نے وہ تربیت کی حضرت حاجرہ کی کہ جس کے نتیجے میں تربیت ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، کہ جس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل اپنے باپ سے کیا کہتے ہیں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. بیٹے کا ایبرپٹ جواب یہ تھا اپنے باپ کو پورے اعتماد کے ساتھ کہ والد صاحب، ابا، آپ کو جو حکم اللہ نے دیا ہے آپ اسے پورا کر گزریے انشاءاللہ. یعنی یہاں بھی وہ اللہ کی استعانت کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ انشاءاللہ مجھے ثابت قدم رکھے گا. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، تو حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکے جانے کا معاملہ ہو، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مدد چاہیے ہو تو میں حاضر ہوں، لیکن حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں حضرت جبرائیل کو کہ جس نے مجھے اس حال میں ڈالا ہے اسے معلوم ہے کہ میرا کیا حال ہے. یعنی حضرت جبرائیل سے مدد لینے سے آپ نے انکار کر دیا. یہ عزیمت کا راستہ ہر آزمائش کے موقع پر جب آپ کو حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور بچے کو ریگستان میں جہاں زندگی کا کوئی آثار موجود نہیں ہے، آپ اپنی بیوی اور بچے کو مکہ کے اس ریگستان میں چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو حضرت ابراہیم کی زندگی حقیقت میں دیکھیں، ایک ہوتا ہے تقوی اور ایک ہوتا ہے فتویٰ. امام ابو حنیفہ سے کسی نے ایک مرتبہ یہ بات پوچھی کہ امام آپ نے جو فتویٰ ہمیں دیا، آپ کا عمل اس فتوے کے مقابلے میں مختلف ہے. تو امام ابو حنیفہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. انہوں نے کہا ایک ہوتا ہے فتویٰ اور ایک ہوتا ہے تقویٰ. جو اللہ والے بندے ہوتے ہیں وہ فتووں پہ بھروسہ نہیں کرتے بلکہ وہ عزیمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں. فتویٰ انسان کو اکثر اوقات ایک رخصت کا راستہ فراہم کرتا ہے کہ یہ بھی ایک راستہ ہے، اور ہم جیسے کمزور مسلمانوں کے لیے شاید وہ فتوے کا راستہ ہی بہتر ہوتا ہے. لیکن اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے بڑے بندے، اللہ والے بندے جو ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں بڑا رکھنا چاہتے ہیں، وہ عاجز بندے ہمیشہ فتویٰ نہیں عظمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں. حضرت ابراہیم کی زندگی کا ایک اور پہلو جو میں آپ کے سامنے آج اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم نے جب بھی کوئی نیکی کا کام کیا، جب بھی اللہ کی رضا کے لیے انہیں کوئی کام کیا تو وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیا، دل جمعی کے ساتھ کیا، دل کی گہرائیوں کے ساتھ کیا، بغیر کسی شک اور شبے اور تذبذب کے کیا. یعنی احسان کے درجے میں آگ میں پھینکا جانا ہو تو وہاں بھی آپ نے جس صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا، بیوی کو اور بچے کو ریگستان میں چھوڑنا ہو تو جس خوبصورتی کا آپ نے وہاں اظہار کیا، اور جب بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا معاملہ بھی آیا تو قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ کہ ابراہیم نے جب اپنے بیٹے کو سر کے بل لٹا دیا، سجدے کی حالت میں لٹا دیا. یہاں میں ایک بہت اہم بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن یہ گواہی دے رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سجدے کی حالت میں لٹایا قربان کرنے کے لیے. یہ وہ وقت تھا کہ کعبے کی تعمیر نہیں ہوئی تھی. یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمانوں کے لیے کوئی قبلے کا تعین نہیں ہوا تھا. علماء یہ لکھتے ہیں کہ اگر قبلے کا تعین ہو چکا ہوتا تو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کا رخ قبلے کی طرف کرتے. اس وقت تک اس کو میں تھوڑا سا کاٹ دوں، یعنی آپ نے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اس بہترین حالت میں لٹایا کہ جہاں وہ اللہ سے قریب ترین حیثیت میں ہو، اور وہ ہے حالت سجدہ. تو آپ نے حالت سجدہ میں، یعنی کچھ لوگوں نے تفاسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم
نے اپنے بیٹے کا منہ اس لیے نیچے کیا تھا کہ باپ کی جو محبت ہے کہیں چھری پھیرتے وقت وہ ان پر غالب نہ آ جائے۔ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے تدبر القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ اتنے عظیم نبی سے کہ جو اتنی خوش دلی کے ساتھ اپنے بیٹے کو راضی کر رہا ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، اتنے عظیم نبی سے یہ بات مشکل ہے کہ وہ اس وجہ سے اپنے بیٹے کے رخ نیچے کریں۔ حقیقت یہی ہے کہ اس نیکی کے کام کو بھی اللہ کی راہ میں وہ بہترین خوبصورتی کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، دل جمعی اور پوری خوشی کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کا ایک اور پہلو جو یہاں میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد۔ بخدا میں اس کی مثال لوگوں کو دیتا ہوں، اور یہ مثال تو بہت نچلے درجے کی مثال ہے کہ اگر آپ کسی شہر میں ہوں اور اس شہر کا سب سے بااثر فرد آپ کا جاننے والا ہو، آپ کا بڈی ہو، آپ کا ایسا دوست ہو کہ جو آپ کی کسی بات کا کبھی انکار نہ کرتا ہو، یا اس صوبے کا کوئی گورنر ایسا ہو آپ کے تعلق والا، یا اس ملک کا کوئی سب سے بڑا سربراہ کہ جس کے ہاتھ میں پوری طاقت ہو وہ آپ کا جاننے والا ہو، تو اس ملک میں، اس صوبے میں، اس شہر میں جب آپ گھومتے پھرتے ہیں تو آپ کی چال بدل جاتی ہے، آپ کی پوری اپروچ بدل جاتی ہے، اس لیے کہ آپ کو ان پر اعتماد ہوتا ہے۔ You can count on these people۔ لیکن جو اللہ سے تعلق بنا لیتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کی پوری زندگی اسی عمل کی عکاسی کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی میں آپ کو یہی اعتماد نظر آئے گا کہ انسانوں پر انسان اعتماد کرتے ہیں لیکن انسان دھوکہ دے سکتے ہیں، وہ اپنے وعدوں کو شاید پورا نہ کریں، لیکن حضرت ابراہیم کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ اللہ سے جو میرا تعلق بن گیا ہے اللہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ہر حال میں اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ، یعنی وہ آگ میں پھینکا جانا ہو، وہ بچوں کو چھوڑنا ہو، تو حضرت حاجرہ نے آواز دی نا، جب حضرت ابراہیم جا رہے تھے چھوڑ کر تو حضرت حاجرہ نے آواز دی کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے مڑ کر جواب نہیں دیا، اپنا چہرہ چلتے رہے اور اسی رخ پر چلتے چلتے جواب دیا اپنی بیوی کو، حضرت حاجرہ کو، کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ، اب آپ یہ دیکھیے کیا تربیت تھی، صحبت کا فائدہ۔ حضرت ابراہیم کی صحبت نے حضرت حاجرہ کے اندر کیا تربیت ان کے دل کو اور استحکام فراہم کیا تھا کہ حاجرہ نے جب حضرت ابراہیم کے منہ سے یہ بات سنی کہ اللہ کا یہ حکم ہے تو خدا کی بندی نے پھر دوسرا سوال نہیں کیا، بلکہ ان کا جواب یہ تھا کہ پھر اللہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ اللہ پر توکل اپنی زندگی کے ہر عمل میں اس بات کو اگر آپ کو اور تھوڑا کھول کر بتاؤں کہ دیکھیں، جن لوگوں کو اللہ پر بھروسہ ہو جاتا ہے اور اللہ پر پورا توکل ہو جاتا ہے وہ لوگ بے خوف ہو جاتے ہیں، پھر وہ گھبراتے نہیں ہیں، پھر وہ پریشان نہیں ہوتے، انہیں پتا ہے کہ وہ جس حال میں ہیں اس حال سے ان کا رب پوری طریقے سے واقف ہے، اور انہیں اس بات پر بھی پورا ایمان ہوتا ہے کہ جس حال میں اللہ انہیں رکھنا چاہتا ہے وہ اس پر پوری طرح مطمئن ہیں، وہ اس پر کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کرتے۔ تو یہ جو انسان کے دل کی کیفیت ہو جاتی ہے، یہ انسان کے دل کو ثبات دیتی ہے، ٹھہراؤ دیتی ہے، اور یہ وہ صفت ہے، یہ وہ کوالٹی ہے، یہ وہ خصوصیت ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو اس سے نوازتا ہے کہ جو پورے طریقے سے اس پر بھروسہ کرتے ہیں، مشکل سے مشکل وقت ہو وہ پہاڑ بن کر کھڑے رہتے ہیں۔ غزوہ حنین کا واقعہ ہے کہ جب صحابہ کی اکثریت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، میدان چھوڑ کر بھاگ چکی تھی، روایات میں آتا ہے صرف 300 سے 400 لوگ رہ گئے تھے، 15,000 میں سے صرف 300 سے 400 لوگ رہ گئے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد دیکھیے کہ آپ دشمن کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں میں نبی ہوں اللہ کا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یہ اعلان کرتے ہوئے آپ دشمن کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ اعتماد اور دل کو ثبات اسی صورت میں حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان کا توکل اور بھروسہ
اللہ رب العالمین پر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی حقیقت میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ میں نے جس طرح آپ سے بات کی کہ وہ تجسس اور کیوریوسٹی، حق کی تلاش میں اور نیکی کرنا پوری خوبصورتی کے ساتھ، اللہ پر توکل اور بھروسہ، یہ وہ خصوصیات ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں پیدا کریں تو ہماری زندگی، یہ زندگی بھی جنت بن جائے اور ہماری آخرت کی جنت بھی ہمارے حق میں لکھ دی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔